السلام علیکم جی، حامد ادریس فرائیڈے ٹی وی پہ آپ سے مخاطب ہے جناب۔ آج ہم 18ویں ترمیم کے فائدے دیکھیں گے۔ دیکھیے جی، میں کچھ اس لہجے میں بات کروں گا کہ عام قاری کو بھی یا لسنر کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیڈرل کے پاس کچھ محکمے ہوتے ہیں اور کچھ محکمے صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے بہت سارے محکمے جو تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے اور بہت سارے ریسورسز یعنی سے جو ارننگ منی تھی وہ بھی صوبوں کو دے دی گئی، اور وفاق کے پاس صرف گنے چنے 2-3-4 محکمے رہ گئے، جس میں فنانس ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، فارم منسٹری ہے، ڈیفنس ہے، اس طرح کی چیزیں دے دی گئی۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے دشمن ملک انڈیا نے جیسے بلوچستان میں بہت سی تحریکیں شاید شروع کی ہوئی ہیں، یا دوسری جگہ وہ اگانے کی کوشش کرتا ہے ایسے پودوں کو، وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اب علیحدگی پسند بلوچوں کو بھی کوئی ایسا عذر میسر نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ وہ اس پر بات کر سکیں اور علیحدگی کی ڈیمانڈ کر سکیں، اور کسی قسم کی اس میں صوبوں سے جو ہے وہ زیادتی نہیں، بلکہ میں تو اس کو کہوں گا کہ ریاستوں کی جو ریاست ہوتی ہے، صوبے ہوتے ہیں کسی فیڈریشن کے، اس سے زیادہ آزادی نہیں دی جا سکتی جو 18ویں ترمیم میں دی گئی ہے۔ تو میرے وہ دوست جو 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں وہ ذرا خیال رکھیں کہ دشمن بہت سی تحریکوں کو اگانے کی کوشش کرتا رہا جب سے پاکستان بنا ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی علیحدہ ہوا، اور ابھی بھی بلوچستان میں بہت باریکی سے کام دشمن کی طرف سے جاری تھا، لیکن 18ویں ترمیم آ گئی اور بلوچ نوجوان جو ہے جس کو سمجھ ہے آئین کی اور اس 18ویں ترمیم کی، وہ اس آزادی کی تحریک سے جو غداری کی تحریک ہے پاکستان کے لیے، ان سے پیچھے ہوتا گیا۔ تو میری ان سیاستدانوں سے جو آئے دن 18ویں ترمیم کو اٹھا کر، جیسے آج کل حکومت کے کچھ لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی باتیں نہ کریں جو براہ راست نہیں تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی دشمن کے بازو کو مضبوط کریں۔ 18ویں ترمیم کو چینج کرنے کا یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ آزادی کی تحریکوں کو، جو ایک ہی تھوڑے سے گمراہ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کو ابھاریں گے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آپ 18ویں ترمیم میں چینجز کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔